الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے پالان پر حج کیا۔ اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو 4 درہم کا بھی نہ ہوگا۔ پالان سواری پر جو رکھتے ہیں، جس پر بیٹھا جاتا ہے، اور اس پر معمولی سا کپڑا بچھا ہوا تھا، اس کو یہاں بتایا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ اس حج کو ایسا حج فرمائیو جس میں ریا اور شہرت نہ ہو۔ اس میں تواضع کی شان کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حجۃ الوداع کے لیے آپ نکل رہے ہیں، اور آپ کے بیٹھنے کا کپڑا معمولی۔ یہ جب مکہ فتح ہوا اور آپ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور تواضع سے سر کو پالان پر جھکا دیا تھا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کے اگلے لکڑی کے سرے پر آپ کا سر لگ جائے۔ کتاب الشفا۔ آج کوئی فتح کرتا ہے تو اکڑ کر کے، سینہ تان کر کے، منہ اونچا کر کے، پیر پٹک کر کے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص دنیا میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود پھر بھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی۔ شمائل ترمذی۔ ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے کچھ ایلچی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر مدارات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ان کی خدمت کی سعادت ہمیں عنایت فرمائیے۔ فرمایا، انہوں نے ہمارے صحابہ کی بڑی خدمت و تکریم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ ان کا بدلہ ادا کر دوں۔ مدارج النبوہ۔ یہ مشائخ کے یہاں بھی دیکھنے ملتا ہے کہ بعض مہمان ہوتے خود مشائخ ان کی خدمات، ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، جیسا مہمان کہ بھئی ہر ایک کو دوسرے کے حوالے کر دیا۔ یہ آپ علیہ السلام اتنے بڑے ہو کر کے خود آپ ان کی تکریم کے نتیجے میں آپ ان کے ساتھ خاطر مدارات کا خود معاملہ فرماتے ہیں۔ صاف دل ہونا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ میں سے مجھ سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات نہ پہنچایا کرے، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ ابو داؤد ترجمان السنہ کتاب الشفا۔ بہت بڑی صفت ہے کہ لوگوں کی طرف سے ہمارا دل صاف رہے، کینہ نہ ہو، برائی نہ ہو، بغض نہ ہو، اور اس پر جنت کے وعدے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں
مومنین کے بارے میں کوئی کھوٹ پیدا نہ فرما، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نرمی اور شفقت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اخلاق تھے۔ ایک روز مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا، میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہ جاؤں گا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ جو حکم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ پھر میں نکلا اور میرا گزر کچھ بچوں پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں ناگاہ یعنی اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بال پیچھے سے پکڑے۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کو ہنستا پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس تم وہاں گئے تھے جہاں میں نے تم کو بھیجا تھا؟ میں نے کہا ہاں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ مشکات حیات المسلمین۔ اس سے آپ کی نرمی اور شفقت کے قسم کھا کر کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں کے چہرے کے آؤ بھاؤ بدل جائے، لیکن یہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ ان کے ساتھ پھر بھی مزاحیہ معاملہ فرماتے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس وقت سے کی جب کہ میں 8 برس کا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت 10 برس تک کی۔ آپ نے کسی بات پر جو میرے ہاتھ سے ہوئی مجھے ملامت نہیں کی۔ اگر اہل بیت میں سے کسی نے بھی ملامت کی تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اگر تقدیر میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہو کر رہتی ہے۔ مشکات۔ اتنا لمبا زمانہ 10 سال تک کا، لیکن کبھی کوئی ملامت نہ کرنا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ آگے اور لمبی روایت ہیں، اس لیے آج اتنا مختصر ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق عظیمہ سے، نرمی، شفقت، صاف دل ہونا، تواضع اور جتنی بھی آپ کی خوبیاں ہیں سب سے ہمیں متصف فرمائے اپنے فضل سے، کرم سے اور احسان سے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ان اوصاف کو بار بار پڑھنے کی، بار بار سننے کی اور اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے اور مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔